اللہ تعالی علیہ وسلم نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے۔ تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، تیرے چاروں ہمدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے۔ اور ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے۔ تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، تمنا ہے فرمائے یہ روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو ہماری، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ آج کی یہ محفل سلسلہ برکاتیہ حضور سیدی سرکار ابو القاسم شاہ جی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کی محفل میں ہم سب حاضر ہیں، اور یہ ہم سب کی مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ منبر نور پر خاندان نور کے چشم و چراغ، اور بالخصوص اس خاندان والا تبار کی قیادت کرنے والی شخصیت حضور سیدی سرکار امین ملت کے چہرے کی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت حضور قبلہ کو صحت سلامتی کے ساتھ عمر خضر عطا فرمائیں، اور بہت دور اور دیر تک اس نورانی اور اسلاف کی یاد دلانے والے چہرے کی ہم زیارت کر سکیں۔ مجھے آج کی اس محفل کے لیے جس عنوان کی طرف حکم دیا گیا ہے، اسی مناسبت سے میں نے سورۃ الفاتحہ کی کچھ آخری آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ویسے یہ سورہ مبارکہ تو ام الکتاب ہے، سورۃ الشفا ہے، سورۃ الدعاء ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، سبع مثانی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے کئی نام ہے، بے شمار نام ہے، اور اس کی برکتیں بھی بہت ہے، لیکن اختتامی آیات جو ہیں جس میں اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ تعلیم فرمایا، اس میں یہ ہے کہ یوں دعا کی جائے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ ہماری کامیابی کا انحصار، ہماری کامرانی کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم ان لوگوں کے راستے پر چلیں جن پر اللہ نے انعام اور احسان فرمایا۔ حالانکہ جتنی کثرت کے ساتھ یہ سورت پڑھی جاتی ہے، اتنی کثرت کے ساتھ قرآن کی کوئی سورت نہیں پڑھی جاتی۔ ہر رکعت کے اندر اس سورت کو مسلمان نماز میں پڑھتے ہیں، اور جس وقت لوگ دعا کرنے کے لیے وقت نہیں پاتے تو جس مقصد کے لیے اس دعا کو، اس سورت کو پڑھ لیا جائے، اللہ تبارک و تعالی مانگنے سے سوا عطا فرماتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن سورہ مبارکہ میں حکم دیا جا رہا ہے ان کے راستے چلنے کی دعا کرو جن پر اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا۔ پھر آگے ایک مقام پر اس کی یوں صراحت کی گئی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا جو اللہ کے انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، اور جو صالحین ہیں، یعنی ان کے راستے چلو، عمل کے معاملے میں بھی ان کے راستے چلو۔ حالانکہ یہ بات بھی بہت زیادہ دکھ کی ہے کہ ہم جن کا راستہ چلنے کی دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، ان کے راستے نہیں چلتے، بلکہ جن کے راستے چلنے سے پناہ مانگتے ہیں، ہم رات و دن انہی کے راستے چل رہے ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بات یہ ہے عمل کے معاملے میں بھی
ہمیں دیکھنا ہوگا انعام یافتہ بندوں کا راستہ کون سا ہے، اور عقیدے کے معاملے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا انعام یافتہ بندوں کا راستہ کون سا ہے۔ اور عقیدے میں جب ہم انعام یافتہ بندوں کا راستہ دیکھتے ہیں تو اختصار کے ساتھ ہمیں یہ نظر آتا ہے وہ راستہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہے، جو راستہ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ اور ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، اللہ اکبر، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ شان، سب سے زیادہ مرتبہ، سب سے زیادہ مقام اگر کسی کو بلند عطا فرمایا ہے تو وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ہم سب کی آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ سارے انبیاء کے سردار ہیں، سارے انبیاء ان کے مقتدی ہیں اور وہ مقتدا ہیں، اس لیے کہ بلکہ یہ بات بتانے کے لیے مسجد اقصی میں شب معراج سب کو جمع کر دیا گیا اور لوگوں کو دکھا دیا گیا، قیامت تک کے لوگ دیکھ لیں کہ سب سے آگے جو کھڑا ہے وہ نبیوں کا مقتدا ہے اور سارے انبیاء ان کے پیچھے ہیں۔ اسی کو اہل سنت کے امام کہتے ہیں۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی کے اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ سب سے بلند مرتبہ اللہ نے ان کو دیا، وہ شفیع المذنبین ہیں۔ اللہ اکبر، سید الملائکہ جبریل امین ان کے طلبوں کو بوسہ دے کر بتاتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کے طلبوں کی شان کا عالم کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ان کی رفتار ایسی ہے کہ لوگوں نے ان کو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر سمجھا، لیکن اللہ اکبر، حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے دیکھ کر اپنی طرح بشر سمجھنے والوں کو پھر یہ منظر بھی دکھا دیا گیا کہ جب وہ اپنی رفتار سے چلے تو جبریل امین تھک تھک کر رہ گئے، اور امام اس کی طرف یوں اشارہ کرتے ہیں تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، اگر وہ عاجزی کرتے ہیں انکساری کرتے ہیں تو حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے چلتے ہیں، اور جب وہ اپنی رفتار سے جاتے ہیں تو پھر جبریل امین جیسا طاقتور بھی اللہ اکبر ان کا ساتھ نہیں دے پاتا، اور وہ تھک کر کے اللہ اکبر نگاہ حسرت کے ولولے جو ہے وہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ یہ ان کا مقام ہے، وہ نبیوں کے سلطان ہیں، وہ شفیع المذنبین ہیں، وہ سید المرسلین ہیں، وہ قائد المرسلین ہیں، وہ آخری نبی ہے۔ تمام اولین اور آخرین میں خدا کی مخلوق میں جس کو جو ملا، جتنا ملا، سب انہی سے ملا ہے اللہ اکبر، اور آخرت میں بھی سب انہی کی طرف احتیاج رکھیں گے، سب انہی کے محتاج ہوں گے۔ ہما شما تو کیا، میں اور آپ تو کیا، نمازی غازی حاجی تو کیا، انبیاء کو بھی ان کی طرف نگاہ احتیاج ہوگی، حتیٰ کہ اللہ اکبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی ان کی طرف اس دن احتیاج ہوگی، جس دن کسی کی نہ چلے گی، جس دن کوئی بات نہ کر سکے گا، جس دن کا منظر یہ ہوگا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اللہ اکبر، اس دن جبریل امین اور سارے فرشتے خدا کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے، کسی میں کلام کرنے کی جرت نہ ہوگی۔ اس وقت کوئی اگر کلام کرے گا تو وہ جسے اذن دیا جائے، اور وہ معصوم کون ہوگا؟ وہ ہمارے اور آپ کی آقا محمد الرسول اللہ کی ذات ہوگی، سب کو انہی کی طرف احتیاج ہوگی۔ اللہ اللہ، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہستی جنہوں نے کعبہ بنایا خدا کی محبت میں، جنہوں نے اکلوتے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی، میرے امام اس کو یوں کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔
وہ شفیع المذنبین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کرام تو انبیاء کرام ہے، ہم ایمان لانے کے معاملے میں انبیاء کے حوالے سے تفریق نہیں کرتے، اللہ اکبر، لیکن انبیاء میں اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، جس کو جو فضیلت دی ہے اس فضیلت کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد اصحاب پاک کی باری آتی ہے، اللہ اکبر، میرے نبی کے بعد، انبیاء کے بعد اللہ کی مخلوق میں، انسانی کائنات میں اللہ نے سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو اہل سنت کا جمہور عقیدہ یہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر اصدق الصادقین ہیں، اللہ اکبر، سید المتقین ہیں، وہ صرف متقی نہیں بلکہ اتقا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کیا ہے، اسی اللہ اکبر جس خانقاہ میں ہم بیٹھے ہیں اس خانقاہ کے موری سے اعلیٰ جد اعلیٰ حضور سیدی میر عبدالواحد بن گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مشہور زمانہ اور مقبول بارگاہ رسالت کتاب میں سب سنابل شریف میں لکھتے ہیں کہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ نفل نماز اور روزوں کی وجہ سے نہیں ملا، نفلی عبادت کی وجہ سے مرتبہ نہیں ملا، بلکہ ابو بکر کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اس کے دل کی کیفیت کی وجہ سے ملا ہے، اور دل کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر کا حال یہ تھا، اللہ اللہ، کتابوں میں آتا ہے کہ صدیق اکبر جب اپنے گھر کو لوٹتے، جب اپنے گھر کو واپس جاتے تو اللہ اکبر صدیق اکبر کا دل نہیں لگتا، اور سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان بے چین رہتے، اپنی بیوی کے پاس بے چین رہتے، اپنے گھر میں بے چین رہتے۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو اپنے گھر سکون ملتا ہے جب لوگ کام سے فارغ ہوتے ہیں تو ایسے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں جیسے پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹتے ہیں، لیکن بار صدیق کو اپنے گھر میں قرار نہیں آتا۔ سیدنا صدیق اکبر جب گھر میں بے چین ہوتے ہیں تو اپنا گھر چھوڑ کر مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر جاتے ہیں، اور حضور کی چوکھٹ پہ پردہ پڑا رہتا ہے، اور صدیق اکبر کبھی یہ رخسار مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، کبھی یہ رخسار مصطفیٰ جان رحمت کی چوکھٹ پہ رکھتے ہیں، اسی طرح پوری رات گزر جاتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو صدیق کا چہرہ مصطفیٰ جان رحمت کی دہلیز پر ہوتا ہے۔ اندازہ تو فرمائیں، اسی کو تو استاد زمن یوں روشنی لے کر تمنا کرتے نظر آتے ہیں، گر وقتی اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، گر وقتی اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، درے یار پر جبی سائی کرنا یہ کئی سجدوں کی قبولیت کی ضمانت ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر درے یار پر اپنے رخسار کو رکھ کر کے رات بھر پڑے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب صبح ہوتی ہے حضور اپنے درے اقدس سے پردہ ہٹاتے ہیں تو پوچھتے ابو بکر کون سی ضرورت تمہیں لائی ہے، کس ضرورت کے تحت یہاں آئے ہو؟ تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب اپنے گھر جاتا ہوں تو آپ کے بغیر قرار نہیں آتا، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے تو خدا کا رسول بس۔ حضور آپ کے بغیر قرار نہیں آتا، آپ کے بغیر چین نہیں آتا۔ اللہ اکبر، صدیق اکبر کہتے آقا بس میری تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب میں آپ کو نہ دیکھوں تو آپ کی چوکھٹ پہ پڑا رہوں، جب صبح ہو تو صبح کے وقت حضور سب سے پہلے اگر کسی کو پہ نظر ڈالے، سب سے پہلی نظر صبح میں اگر کسی پہ پڑے تو ابو بکر پہ پڑے، اور ابو بکر سب سے پہلے صبح کسی کا چہرہ دیکھے تو محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے۔ یہ صدیق اکبر ہے، وہ صدیق اکبر جس کے لیے فرمایا جس نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا ہم نے سب کے
سلوک کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر قیامت کے دن ہماری طرف سے اللہ ابو بکر کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وہ صدیق اکبر جس نے جان قربان کی رسول اللہ پر، اللہ غار میں جان قربان کی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، صدیق اکبر کی پھر قربانیاں کیا ہے؟ ایک وقت ایسا آیا دین پر، جب دین کی کشتی ڈولنے لگی، اور ایسے خطرات تھے، اس وقت صدیق اکبر نے کیسے سہارا دیا؟ اللہ اکبر۔ ایک وقت وہ تھا جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنکھیں بند کی، اللہ اکبر، مرضی یار کے مطابق، تو وہ قبائلی علاقے جو لوگ اخیر میں مسلمان ہوئے تھے، کمزور ایمان والے تھے، وہ دین سے باہر ہونے لگے۔ یہ کیسا نبی ہے جو معاذ اللہ دنیا سے چلا گیا؟ ارتداد کا فتنہ ہوا، پھر اس کے بعد حالات یہ ہوئے، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جھوٹے نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے نبوت کے حوالے سے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر، دین کی کشتی ڈگمگاتی نظر آئی۔ اس وقت جس نے سہارا دیا اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت امت کو سہارا دیا جب فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور تلوار لے کر کے کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ محمد عربی وصال فرما چکے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی بے ہوش ہو رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، اس وقت منبر پہ آ کے صحابہ کو سہارا دینے والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے، جس کا احسان یہ ہے، اللہ اکبر، جس نے اعلان کیا منبر پہ آ کے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اللہ اکبر، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی جو رسول تشریف لائے، تو اگر وہ شہید ہو جائیں یا اللہ رب العزت کے بلاوے پر تشریف لے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں جس دن صدیق اکبر نے یہ آیت تلاوت کی، ہم تو بھول چکے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے۔ یہ صدیق اکبر کے احسانات ہیں جنہوں نے اللہ اکبر اسلام کو سہارا دیا، سنبھالا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر پہ بات کی جائے تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن دو مصرے حضور محدث اعظم ہند کے چونچوی رحمت اللہ علیہ کے پڑھے جائیں تو بات مکمل سمجھ میں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ پھر سیدنا فاروق اعظم کا دور، اللہ اکبر، جس کی وجہ سے اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی، ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے نصرت تھی، ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔ جتنی فتوحات ان کے دور میں ہوئی اس سے زیادہ فتوحات کسی کے دور میں نہیں ہوئی، حتیٰ کہ پھر عرض کروں حضرت سیدی میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے اپنی کتاب میں وہیں سے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ آپ کو یہ بات بتا دوں، محریرہ والوں کو اور محریرہ مطہرہ سے جو ہے وہ منسلک رہنے والوں کو بہت زیادہ ادھر ادھر کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ محریرہ پر خصوصی فیضان ہے کہ ہمیں عقیدے کی بات کرنا ہو تو بھی محریریوں کا حوالہ کافی ہے، اور اگر عمل کی بات کرنا ہو تو بھی کافی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، اگر ہم سبع سنابل کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی تو محریرہ کے جد اعلیٰ ہے، اور اگر ہم فتاوی رضویہ کی بات کرتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ فتاوی رضویہ لکھنے والا محریرہ کا غیر نہیں تھا، بلکہ محریرہ نے توجہ دی تو اللہ نے آل رسول کی توجہ سے امام احمد رضا کے قلم میں وہ طاقت عطا کر دی کہ مشرق و مغرب میں ان کے قلم کی جولانیوں کے سکے بیٹھتے ہوئے نظر آئے، اور اسی محریرہ سے آواز اٹھی کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، ذرا ہدایت بخششی پڑھ کے دکھلا۔ یہ محریرہ ہے، محریرہ جس فضل رسول سیف اللہ المسلول سے بہادر شاہ ظفر جیسے لوگ مسائل پوچھا کرتے ہیں، وہ فضل رسول بھی کہیں اور کا فیض یافتہ نہیں، وہ حضرت فضل رسول سیف اللہ المسلول
قادری بدایونی اپنے آپ کو برکاتی کہلانے پر فخر کیا کرتے، اس لیے کہ اچھے میاں کی اچھی اچھی نعمتیں پائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر انہیں سیف اللہ المسلول بنا دیا۔ وہ محب رسول تاج الفہول حضرت مولانا عبد القادر بدایونی رحمت اللہ علیہ، جس کے بارے میں امام اہل سنت جیسی ہستی 200 اشعار قلم بند فرمائے اور پھر کہیں کہ پیر تجھ سے ملا محب رسول، جس کے ذریعے سے پیر تک رسائی کی بات کرے، وہ تاج الفہول مولانا عبد القادر بدایونی بھی اسی ماہریرہ کے خوشچینوں میں ہے۔ ماہریرہ کیا ہے؟ بلکہ ایک بات عرض کروں، ہر دور میں کام جس نے کیا وہ نبی کا خاندان ہے، یا اس نے کیا جس سے نبی کے خاندان کا رشتہ استوار ہوتا ہے، باقی کے کام کہیں اور نہیں ملے گا۔ یا تو نبی کا خاندان ہے یا تو نبی کے خاندان سے جڑے ہوئے افراد ہیں۔ دیکھ لیں، آپ کہیں گے امام اعظم نے کام کیا، میں نے کہا دیکھو تو جڑے کس سے ہیں؟ سیدنا امام جعفر صادق سے جڑے ہوئے، خود کہتے ہیں اگر جعفر صادق نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا۔ آپ دیکھیں کشف المحجوب کے مصنف کون ہے؟ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد ہے۔ یہ خاندان آپ دیکھیں تو صحیح، یا نبی کا خاندان کام کرتا ہے یا نبی کا خاندان جس پہ ہاتھ رکھ دے کام اس سے لیا جاتا ہے۔ اور اگر نبی کے خاندان سے ہٹ کے کوئی کام کرنے نکلتا ہے تو نکلتا ہے کام کرنے اور پھر فرقہ بنا کر کے رکھ دیتا ہے۔ نہیں دیکھا، کام کرنے تو اشرف ولی بھی نکلے تھے، کام کرنے تو قاسم نانوتوی جیسا بندہ بھی نکلا تھا، لیکن کیا ہوا؟ نبی کے خانوادے کی حمایت نہ ملی، نکلے کام کرنے تھے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتانے نکلے تھے، خود ہی گمراہ ہو کر کے رہ گئے۔ لیکن دیکھو تو صحیح خانوادہ نبوت کی برکتیں، اللہ اکبر۔ آپ کو بتاؤں ایک بات، مجھے پھر بالگرام یاد آیا، یہ وہ خاندان ہے زید شہید کا خاندان۔ یہ زید شہید کون ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے چھوٹے صاحبزادے۔ لوگوں صرف کربلا میں مظلومیت کی شہادتیں نہیں ہوئی، کربلا کے بعد بھی نبی کے خانوادے پہ بہت ظلم ہوا۔ حضرت امام زین العابدین کی شہادت ہے، حضرت امام محمد باقر کی شہادت ہے، حضرت امام جعفر صادق کی شہادت ہے، امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہے، امام علی رضا کی شہادت ہے۔ یہ شہادتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، یہ شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے کسی سے ٹکرانے کے لیے جرأت چاہیے، اور جرأت خریدی نہیں جاتی، جرأت خون میں منتقل ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات اس پر بتاؤں، ماہریرہ مطہرہ سے بلگرام شریف سے کتاب چھپی، اور بلگرام شریف کون؟ یہ اسی خاندان کا جو عظیم مورث اعلیٰ جد اعلیٰ حضرت میر سید محمد دعوت الصغریٰ، جو قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش 800 سال سے ماہریرہ اور اس کے افراد اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری اور اہم بات، آپ اس سے آگے اس خاندان کی خدمت کا سلسلہ دیکھیں گے تو پتا چلے گا۔ ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جس کو سومناتھ کے نام سے آپ جانتے ہیں، پرباس پاٹن، وہاں میر سید محمد علی یا سید محمود علی زیدی، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی آمد ہندوستان میں سرکار غریب نواز سے پہلے ہے۔ اور کچھ تاریخی شواہد ایسے ملتے ہیں کہ محمود غزنوی جیسوں کو خطوط بھیج کر ہندوستان مدعو کرنے والی جو شخصیت ہے وہ انہی کی ذات ہے، سید محمود یا سید محمد زیدی کی ذات۔ یہ وہ کون ہستی ہے؟ یہ بلگرام شریف کے اسی خاندان، ماہریرہ مطہرہ کے اسی خاندان کے فرد ہے۔ اس سے پتا چلا کہ صرف 800 سال سے اس خاندان کی خدمت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ محمود غزنوی آئے تھے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے محمود خود نہیں آئے تھے، ان کو بلانے والا اسی خاندان کا جد اعلیٰ ہے جس
زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ مزید تاریخ آپ اس طرف توجہ دے سکتے ہیں، وہاں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ ان کے نام میں چونکہ پرانی تاریخ ہے تو لوگوں کو اختلاف بھی واقع ہوا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہے نظم اللعالی۔ یہ نظم اللعالی میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب، اس میں ایک واقعہ ہے جو دین کی خدمت اور جرت پر اشارہ کرتا ہے۔ میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں کہ برکاتیوں، ماہرہ مطہرہ سے وابستہ لوگوں، کہ یہ خاندان کیسا عظیم خاندان ہے جس کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ اور کسی کے ہاتھوں میں انڈائریکٹ عطا فرمایا۔ اگر کوئی کہ چوچے مقدسہ سے اشرفی سلسلے سے وابستہ ہیں تو وہاں تو چشتیت سے 600 سال سے چل رہی تھی، لیکن قادریت کا فیضان شیخ المشائخ حضور سیدی ہم شبیہ غوث اعظم اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کو جو یہ فیضان قادری سلسلے کا پہنچا ایک ترک سے، وہ سیدی آل رسول مہروی ہے۔ تو پتا چلا قادریت کے اعتبار سے وہاں بھی فیضان۔ پھر بریلی شریف میں تو چھما چھم برس رہا، بریلی شریف میں تو چھما چھم برس رہا ہے، بدایوں شریف میں بھی اس کی برکتیں، یہاں سے وہی برکتیں وہاں بھی ہے، بریلی شریف میں بھی ہے، اس طریقے سے۔ اور پھر اللہ اکبر، جہاں جہاں آپ دیکھیں پھر وہ برکتیں آپ کو نظر آئے گی۔ بلکہ وارث دیوا بھی تو اسی خاندان کے خوچہ چین ہے۔ سرکار وارث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات، اس طرح ایک سلسلہ ہے سلسلۃ الذہب۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میر سید محمد بلگرامی، کیونکہ دین کی خدمت کے لیے جرت ہونی چاہیے اور بغیر جرت کے سید سرکار زید شہید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے، بابا بہت روتے ہیں، آنکھوں میں ان کے آنسو رہتے ہیں۔ تو حضرت امام باقر نے کہا، بھائی جو دکھ بابا نے دیکھے اگر وہ پہاڑوں پر ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ آپ نے فرمایا میں تو اس مشن کو جاری رکھوں گا۔ واقعہ یہی ہے، بس میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، میں تو اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت زید شہید سے امام باقر نے کہا کہ ایسا ہوا، تو کہا میں تو اپنے مشن کو، دادا کے مشن کو جاری رکھوں گا۔ تو اس وقت امام باقر نے فرمایا، بھائی اگر تو اپنا نسب ظاہر کر کے جائے گا، حالات دشمنی کے ہیں، لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، خاندان نبوت کے دشمن ہیں، ایک کام کرو تم اپنا نسب چھپا کر جاؤ، کیونکہ نسب چھپا کر جاؤ گے تو تمہیں ہو سکتا کچھ آسانی میسر آئے۔ دیکھو جو اہل بیت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو دشمنی کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ خاندان کے خون کی تاثیر کیا ہے، کیونکہ یہ خاندان کا خون کیا ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ کا خون جن کی رگوں میں ہے وہ رسول اللہ کا خانوادہ ہے، اہل بیت اطہار ہے۔ زید شہید کو کہا نسب چھپا کے جانا ورنہ لوگ دیکھیں گے زیادہ دشمنی کریں گے۔ آپ نے تاجروں کا لباس پہنا اور تاجروں کے بھیس میں گئے، مسجد میں گئے تو جمعہ کی نماز کے لیے بادشاہ وقت مصلی پہ جا رہا تھا۔ زید شہید، ابھی تک آپ تو شہید نہیں ہوئے تھے لیکن مشہور تو ابھی بات ہم کر رہے ہیں اس لیے، ورنہ لوگ کہیں گے اس وقت تو شہید نہیں ہوئے تھے، آپ ان کو شہید کیسے کہیں، لیکن بات صرف سمجھانے کے لیے۔ حضرت زید ابن علی دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ برداشت کریں، مگر خون رسول اور شیر بطول برداشت کرنے نہیں دیتا، باطل کو برداشت کرنے نہیں، اس کا بازو پکڑا
नतीजे की परवाह किए बगैर बादशाह वक्त का बाजू पकड़ा और बाजू पकड़ करके उसको खींचा, खुद मुसल्ले पे गए, नमाज पढ़ाई। शोर हुआ, किसने ऐसी गुस्ताखी की? बादशाह का बाजू पकड़कर पीछे खींचा और खुद आगे बढ़ गया। मानने वालों ने जैसी नमाज हुई जल्दी से साइड से निकाल दिया और उस शोर और हंगामे में उनको निकाल करके फिर शोर होता चला गया। बादशाह को किसी ने कहा, वो एक ताजिर था, ताजिर जो आया और उसने ऐसा कर गया, इस वाक़े को भूल जाया जाए, फरामोश कर दिया जाए। वो बादशाह अगरचे उस वक्त का अहले बैत का दुश्मन था, उसके दिल में अहले बैत का कीना था। उसने कहा, वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये काम इतनी जुर्रत का किसी ताजिर में नहीं हो सकता। अगर इतनी जुर्रत का कोई काम कर सकता है, या तो उसमें अली का खून होगा या तो फातिमा का शीन होगा। ऐसे जुर्रत के कारनामे वही अंजाम दे सकते हैं। ये वो खानवादा है जिसकी गुलामी पर हमें फख्र है, जिसकी गुलामी पर आला हजरत को फख्र था, जिसकी गुलामी पर ताजुल फौल मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी को फख्र था, जिसकी असमत के तराने वारिस देवा गुनगुनाते नजर आए। ये वो खानवादा है। अर्ज ये कर रहा था, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद फिर सैयदना फारूक आजम की बारी आती है। और फारूक आजम कौन? हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिसका मफहूम यह है कि एक मर्तबा अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जलवगर हैं और फारूक आजम तशरीफ ला रहे हैं। जरा तवज्जो करना, ये कौन लिख रहा है? सैयदी मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह के रसूल जलवगर है, हुजूर की खिदमत में जिब्रील अमीन मौजूद हैं, फारूक आजम तशरीफ ला रहे हैं। जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं। जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, उमर आ रहे हैं। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ जिब्रील, क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी जानते हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उमर को आसमान वालों से, उमर को जमीन वालों से ज्यादा, उमर को जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते। इसीलिए मुझे यहाँ ये बात समझ में आती है कि जमीन पर रावजी तो है मगर आसमानों पर रावजी नहीं है, इसलिए कि आसमान वाले जमीन वालों से ज्यादा जानते हैं। तो जो जानता है वो मानता भी है। तो सरकार फारूक आजम के बारे में सैयदना जिब्रील अमीन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, उमर को जमीन वालों से ज्यादा आसमान वाले जानते हैं। तो मेरे आका ने इसी पे बस नहीं किया, बल्कि फरमाया, फिर जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करो, मेरे उमर की फजीलत बयान करो। आप अंदाजा फरमाएं, अल्लाह तबारक व तआला महबूब की फजीलत बयान करने को पसंद करता है, लेकिन लोग इसको भी तो देखें, अल्लाह का महबूब अपने सहाबा की फजीलत का जिक्र फरमा रहे हैं और जिब्रील से कहते, जिब्रील मेरे उमर की फजीलत बयान करो। तो जिब्रील अमीन भी फिर जिब्रील अमीन है, सैयदुल मलाइका है। जिब्रील अमीन अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, अगर मैं नूह अलैहिस्सलाम की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं, हजरत नूह की उम्र के बराबर उम्र लेकर के आऊं, यानी कि 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और मैं उमर की फजीलत बयान करूं, तो 1000 साल की उम्र खत्म हो सकती है लेकिन उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होते। ला नबी आबादी, मगर कोई नबी नहीं है हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद। आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, उमर को देखकर शैतान अपना रास्ता बदल देता है। फरमाया, उमर की ज़बान पर हक जारी होता है। ये फारूक आजम, फिर उसके बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की जात है। सैयदना उस्मान कौन? ज़ुन्नूरैन। अल्लाह ने ये शान अता की, हुजूर अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां हजरत रुकैया उम्मे कुलसूम एक के बाद एक उनके निकाह में आई। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, नूर की सरकार से पाया दोशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन, जोड़ा नूर का। वो उस्मान गनी जिसने 2 मरतबा जन्नत खरीदी, वो उस्मान गनी जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया, आज के बाद उस्मान कुछ भी करे अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। वो उस्मान गनी जिससे फरिश्ते हया करते हैं, वो उस्मान गनी अल्लाह अकबर जिससे आसमान के फरिश्ते हया करते हैं, वो उस्मान गनी जिससे अल्लाह के रसूल खुद भी हया फरमाते हैं। ये सैयदना उस्मान गनी की साथ है। और फिर उसके बाद मेरे मौला, हम सबके मौला अल्लाह
اللہ اکبر خاتم ولایت فاتح خیبر سیدنا علی کے مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، چوتھے خلیفہ ہیں اہل سنت و جماعت کے متفق عقیدے اور نظریے کے مطابق۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے امام اہل سنت اعتقاد الاحباب میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے نبی کے چاروں خلفاء کی شان تو یہ ہے، جس طرف نظر کیجئے ایسا لگتا ہے اسی گل میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ اکبر نبی کے باغ کا ہر گلے تر اپنی شان جدا رکھتا ہے۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، ان کی کوئی نظیر، ان کی کوئی مثال نہیں، بلکہ اللہ اکبر کنز العمال میں تو یہاں تک ہے، اللہ حسان بن ثابت نام لکھ کر لاتے ہیں تو آقا فرماتے ہیں حسان تو نے میری شان میں تو لکھا، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے، ذرا اس کی شان میں بھی تو لکھا کر۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں جس کی شان لکھنے کے لیے حسان کو حکم دیا جا رہا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ، اور یہ جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے یہی نظریہ حضور غوث اعظم کا، یہی سرکار غریب نواز کا، یہی قطب الدین بختیار کاکی کا، یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، یہی بحرالہ کے بزرگوں کا، یہی بلگرام کے بزرگوں کا۔ اللہ اکبر، اسی کی ترجمانی میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے سب سنابل میں کی، اسی کی ترجمانی سرکار آل رسول احمدی کے عظیم جانشین سرکار نور سیدی ابو الحسین احمد نوری نے سراج العوارف میں کی، جس کا ترجمہ مرشد اجازت حضور سیدی امین ملت نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے بزرگوں کو عقائد کے معاملے میں کوئی تردد نہیں تھا۔ آپ کو بتا دوں ہم لوگ تفضیل شیخین کے قائل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، آج کل کا نہیں بلکہ یہ نظریہ 1400 سال کا، بلکہ مولا کائنات یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ کے بعد، بلکہ حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا بابا رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس امت میں کس کا ذکر کیا جاتا تھا، کس کو مانا جاتا تھا، کس کا مرتبہ ہے؟ تو اس وقت حضرت مولا کائنات نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب جن کا نام لیتے تھے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، بلکہ مصلی پہ حادثاتی طور پہ نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے ام المومنین محبوب رب العالمین سیدہ مفتی 4 ملت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا بابا میرے بابا رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، آپ عمر کو یا کسی اور کو کھڑا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخت جملہ فرمانے کے بعد فرمایا نہیں، میرے مصلی پر ابو بکر ہی کھڑے ہوں گے۔ بلکہ ایک موقع آیا کہ صدیق اکبر کو تاخیر ہو گئی اور صدیق اکبر نہیں آئے، عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے، آپ کی آواز بلند تھی، آپ نے کہا صفے درست کر لیں، تو اللہ کے رسول تک آواز پہنچی، فرمایا کون ہے؟ کہا عمر۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں، جس قوم میں ابو بکر ہوگا پھر اس قوم کی امامت کا کسی اور کو نہیں دیا جائے۔ مولا علی فرماتے ہیں جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چن لیا پھر وہ ہماری دنیا کا امام ہے، تو اس پر کیا کسی کو اعتراض ہو سکتا؟ یہ میں آپ کے سامنے مفہوم کے طور پہ باتیں پیش کر رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پر مولا مشکل کشالی ہے مرتضیٰ، لیکن یہاں ایک بات عرض کر دوں، علی یہ مرتضیٰ چوتھے خلیفہ ہیں، مگر کچھ لوگ یا تو مولا علی کا ذکر کرتے ہوئے شیخین کو نظر انداز کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شیخین کا ذکر کرتے ہوئے مولا کائنات کو نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ علی کا ذکر کرنے سے انسان رافضی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ امام اہل سنت تفضیل شیخین پر کتاب لکھتے مطلع القمرین، اور اس میں مولا مشکل کشا کے جو فضائل پڑھتے وہ انہی کا حصہ ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ قلم کے اندر وہ روانی ہے جس سے جو بلکہ یوں لگے کہ کوثر و تسنیم میں ڈوبا ہوا قلم چلتا ہی جا رہا ہے، چلتا ہی جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ میں یہاں پر اس کا ذکر کروں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سنیوں کو، اس سرکار ابو القاسم عرس قاسمی کے موقع پر ہم صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں، مانتے رہیں گے، فاروق اعظم کو ان کے بعد مانتے رہیں گے، عثمان غنی کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ذکر علی نہ کرو
تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، کیونکہ ذکر علی رافضیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حدود شرع میں ہو تو رافضیت، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، جو چیز عبادت ہوگی وہ رافضیت کیسے ہوگی؟ لیکن یاد رکھیں، آئیے پھر مولا مشکل کشا. کون مولا مشکل کشا؟ وہی میر سید محمد بلگرامی، نظم العلی کے حوالے سے پڑھو. میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ علی جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. میر سید محمد بلگرامی نظم العلی میں لکھ رہے ہیں علی کون؟ اللہ اکبر، وہ علی یہ مرتضیٰ فاتح خیبر. ان کی شان یہ ہے، صاحب نظم العلی لکھتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں آئے، ماں کے شکم میں آئے، تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، میرے آقا سے مخاطب ہو کہ ابھی میرے آقا کی عمر شریف 30 سال سے نہیں بڑھی ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے شہزادے جب تمہیں آتا دیکھتا ہے میرا بیٹا، میرے شکم کا بچہ، تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، اور جدھر میں تم رخ کرتے ہو وہ تمہاری طرف پشت نہیں کرتا بلکہ تمہاری طرف وہ رخ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو چہرہ میری طرف پشت نہ کرے کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے. یہ مولا کائنات کی شان. کون علی؟ اب بطول قمرین سے کچھ روایتیں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. حضرت مولا کائنات جب جنگ پہ جا رہے ہیں، اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے مولا اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. کون علی؟ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہے، میں اور علی ایک ہی ٹہنی کی دو شاخوں کا نام ہے. کون علی؟ وہ علی کے مرتضیٰ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے خیبر کے دن فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول کا محبوب بھی ہے. بلکہ پھر میرے امام کہتے ہیں وہ علی. کون علی؟ اصل نسل صفا، وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، پرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. کون علی؟ میرے امام لکھ رہے ہیں اللہ اکبر کہ اولیاء اور صوفیاء سے پوچھ علی کون ہے کہ ان کی در کی غلامی کیے بغیر کسی کو اللہ کا وصل نہیں مل سکتا، خدا کا قرب نہیں مل سکتا. اور پھر دو مصرے لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. یہ علی یہ مرتضیٰ کی شان ہے. عشر مبشرہ ہیں پھر وہ 10 جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے 4 کا ذکر آپ سن چکے. اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں اب اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے پھر سلسلہ در سلسلہ، اور پھر ہم قادریوں کے لیے ہمارے مرشد پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب غوث الاغواث رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب ولیوں نے اپنی گردن جھکا. جو زمین کے اوپر تھے انہوں نے بھی، جو زمین کے اندر تھے انہوں نے بھی، حتیٰ کہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں زبدۃ الآثار میں کہ جس وقت غوث اعظم کو کچھ لوگ آج کل اس پر بھی کچھ بات کر رہے ہیں، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں. اور جسے غوثیت ماں سے فیضان ملا اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کرنا. فیض لینے والا جانتا ہے دینے والے کی شان کیا ہے. جنہیں کچھ نہ ملا پھر ان کی تو بات ہی الگ ہے. تو سرکار غوثیت ماب کیا شان رکھتے. شیخ محقق فرماتے یہ بات بلکہ امام اہل سنت نے بھی لکھا عالم سکر میں نہیں کہی گئی، بے ہوشی کے عالم میں نہیں کہی گئی، بلکہ اللہ نے حکم دیا. معمور من اللہ تھے آپ اس بات کے کہنے میں، اللہ نے حکم دیا. اور پھر شیخ محقق تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ بات فرمائی اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نور کی آپ کے دل پہ تجلی فرمائی اور رسول اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے خلعت عطا فرمائی.
جو پہنائی گئی، اور پھر حکم ہوا کہ کہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت اولیاء اللہ سے پوری زمین جو وہاں کی تھی بھر گئی، حتیٰ کہ جنات، حتیٰ کہ فرشتے، افق بھر گیا، اور سب نے اللہ اکبر، جو اولیاء تھے انہوں نے کہا اللہ اللہ، ہماری گردنوں پر آپ کا قدم، جو وہاں پر موجود نہیں تھے اپنی اپنی جگہ پہ کہا، حتیٰ کہ ان کی یہ بات کہنے سے پہلے تفریح الخاطر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میرے گردن پر بھی آپ کا قدم۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، ایک جوان ہوگا، وہ اجمی ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، تو اس وقت تک کہ اولیاء اپنی گردن جھکا دیں گے، میں پہلے ہی اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں، حتیٰ کہ حضرت سید الطائفہ شیوخ میں سے ہوتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن آپ نے پہلے ہی گردن جھکائی۔ یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے جو چاہے مرتبے عطا کرے۔ تو غوث پاک نے جب فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، اللہ اکبر، حتیٰ کہ سیدنا شیخ رفاعی نے فرمایا، عرض کیا کہ میری گردن پر بھی، میری آنکھوں پر بھی، میرے سر پر بھی، اور ہمارے ہند کے تاجدار 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والی ہستی سرکار غریب نواز نے بھی فرمایا میری گردن پر بھی، میری آنکھوں پر بھی، میرے سر پر بھی، اور اس کی ترجمانی حضور سیدی مفتی اعظم یوں کرتے نظر آتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں جاؤ رکھو قدم غوث اعظم، یہ سرکار غوثیت میں آپ کی ذات ہے۔ ایک صاحب کے کچھ مریدین تھے، انہوں نے کہا، وہ پیر سچے تھے، انہوں نے ایک قادری سے کہا کہ ہمارے پیر کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں ہے۔ پہلی بات تو غوث پاک کے بارے میں ہمارا تمہارا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ غوث پاک کا فیض تو ہر سلسلے میں جاری ہے۔ مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرعے چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یہاں ہمارا تمہارے کی کیا بات ہے؟ غوث پاک سب کے ہیں، غریب نواز سب کے ہیں، دادا سب کے ہیں، قطب الاقطاب بختیار کاکی سب کے ہیں، محبوب الہی سب کے ہیں، یہ ہمارے تمہارے میں ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، اولیاء کو سلسلوں کے خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی عداوت خدا کا اعلان جنگ قبول کرنے کے مترادف ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ تو ایک صاحب نے کہا ہمارے پیر کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پیر سے ہی چل کے بات کر لیتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو کہا حضرت دیکھیے آپ کے مرید کیا کہتے ہیں، پیر کی محبت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا ہمارے پیر کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا آپ کیا سوچتے ہیں، غوث پاک کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے یا عوام کی گردن پر ہے؟ کس کی گردن پہ؟ کہا اولیاء کی گردن۔ کہا یہ بدبخت پیر تو مانتے ہیں مگر مجھے ولی نہیں مانتے، یہ بدبخت مجھے پیر تو مانتے ہیں مگر ولی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اگر ولی مانتے تو یہ بھی مانتے کہ غوث پاک کا قدم میری گردن پر ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کو اس بزرگ کے قول کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ سرکار غوث اعظم ہے۔ اور اختتام پر یہ پڑھ دوں، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، صاحب بہجت الاسرار نے لکھا، کیا فرماتے ہیں؟ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور فرمایا میں عبد القادر سب کا پیر ہوں، میں عبد القادر سب کا پیر ہوں۔ وہی سرکار غوث پاک نے ہمارے مرشد جن کی نسبت سے ہم قادری برکاتی کہلاتے ہیں، ان سے فرمایا برکت اللہ جو تیرا مرید ہوگا یا تیرے ذریعے سے مرید ہوگا، قیامت کے دن اس کی بخشش کرانے کا ذمہ مجھ پر۔ قادریت جہاں سے بھی مل جائے بڑی نعمت ہے، لیکن اگر صاحب البرکات سے ملے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔
اس لیے کہ یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ جو تجھ سے اور تیرے ذریعے سے، تیرے خلفاء کے ذریعے سے مجھ سے مرید ہوگا اس کی بخش۔ بلکہ غوث پاک پہ اتنے رفیق و شفیق ہے، کہتے ہیں میرے دل کی تمنا یہ ہے، دیکھو حضور کی امت سے پیار کتنا، میرے دل کی تمنا یہ ہے مر کے کوئی بھی قبر میں جائے، اس سے جب فرشتے سوال کریں اللہ مجھے اتنا اختیار دے دے کہ اس کی بجائے میں جواب دے دوں۔ کتنی محبتیں ان کو سرکار غوثیت میں۔ اور پھر برکت اللہ صاحب پر، میرے مرشد سرکار عشقی فہمی پر تو کرم، لیکن سرکار شاہ حمزہ عینی، پھر ان پر تو ان کی تو بات ہی جدا ہے۔ جب لکھا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ امام مددے، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو وہ خدا بین و خدا دا مددے۔ جب یہ کلام لکھا تو عالم بیداری میں کئی مرتبہ آ کر ارشاد فرمایا حمزہ مجھے وہ کلام سنا دے جو تو نے لکھا ہے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد۔ اور عالم بیداری میں کئی مرتبہ، بلکہ سرکار حمزہ عینی تو ایسی ہستی ہے، ایک مرتبہ کسی نے تانا دیا سیادت پر، تو پھر مسجد میں چڑھے تو دیکھا قلق تھا، دل پر بوجھ تھا کہ ہمیں سیادت کا تانا دیا جاتا ہے۔ جب مسجد کے صحن میں پہنچے تو دیکھا کہ مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے شہزادے غم نہ کر تو ہماری ہی اولاد ہے۔ اندازہ تو فرمائے یہ کرم ہے اس خاندان والا تبار پر، غوث اعظم کا، مولا علی کا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی میں بات ختم کر رہا تھا، لیکن سیدہ کی بات آئی تو ایک بات کہہ دوں، سیدہ کی شان کیا ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں میر عبدالواحد بلگرامی سے لے کے سید محمد بلگرامی، میں یہی آج بات کرنا چاہتا تھا کہ خاندان محررہ اور خاندان بلگرام کے بزرگوں کا نظریہ کیا ہے۔ حضرت میر محمد سید محمد بلگرامی نے ایک حدیث لکھی، ایک روایت لکھی۔ بعض لوگ کچھ باتوں کو کہانی قصہ کہہ کر چھڑانے تھے، لیکن ہمیں ہمارے مرشدوں کی بات ان کا لکھ دینے ہمارے لیے سند ہے، ان کا کہہ دینا ہمارے لیے سند۔ محمد بلگرامی یہ میں وہ کتاب کا حوالہ کر رہا ہوں نظم العالی کا، جو ہے وہ تقریض حضور تاج الشریعہ نے بھی لکھی، اور حضرت پیر علامہ سید اویس میاں صاحب کی بھی ہے، اور بھی اس میں ایک واقعہ ہے۔ سیدہ کی بات عرض کر دوں بطور مفہوم۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو فرما رہی ہے حمزہ عینی سرکار کو آپ ہماری اولاد ہیں، انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے؟ بابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے؟ صاحب نظم العالی لکھ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا بیٹی تمہارے بابا جان، تمہارے ابا جان سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، لوگ تو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جسے اپنے ایمان کی خبر نہیں وہ اس طرح کی بات کرتا ہے، لیکن وہاں تو علم ما کان و ما یکون موجود۔ فرمایا تمہارے بابا جائیں گے۔ پھر پوچھا با میرے بابا عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا عمران کی بیٹی حضرت مریم جائے گی، مریم بنت عمران، سیدہ کا کھلا ہوا سا چہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سے، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جو نبی سب کے دلوں کی راحت ہے، جان احمد کی راحت۔ امام اہل سنت کس کو عرض کر رہے ہیں، کس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں؟ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس نے دائے نزاحت پہ لاکھوں سلام۔ عرض کیا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ تو فرمایا مریم بنت عمران۔ سیدہ کے چہرے پہ کچھ آثار آئے، فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ تو عرض کیا بابا میں نے سوچا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا، مردوں میں تو آپ نے اپنا نام لیا، عورتوں میں کہا تو میں نے سوچا شاید آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو حضرت مریم کا نام لیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر فاطمہ، ہوگا یہی جو ہم نے کہا ہے کہ مریم سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن اس کا انداز یہ ہوگا جس سواری پر فاطمہ بنت محمد کو بٹھایا جائے گا، اس سواری کی نکیل مریم بنت عمران کے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ خادمہ بن
کر آگے آگے جائے گی، تو مخدومہ بن کر پیچھے پیچھے۔ یہ شان تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث۔ اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اللہ پاک ہم سب